عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے نماز، ذکر الہی کے بعد تعلیم و تربیت کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ جتنی دیر ہم بیٹھیں گے اتنی دیر کے لیے یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور اس حدیث کو مسلم شریف میں بھی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور پھر اس تلاوت کی ہوئی آیت کو آپس میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس حکم میں کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اکٹھے ہو کر آیت پڑھتے سنتے ہیں پھر اس کو سیکھتے ہیں، سنیے اللہ انعام کیا دیتا ہے۔ فرمایا الا نزلت علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر اتر آتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت دین سیکھنے والوں کو اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے، آقا نے فرمایا وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے چادر تان کے ان کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، اپنے پروں میں ان کو چھپائے رکھتے ہیں۔ اور چوتھا ذاکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے بندے زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے ان بندوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم جتنی دیر تعلیم کی ان بابرکت گھڑیوں میں شریک رہیں گے تو اللہ کی رحمت، فرشتوں کی رحمت وہ ہمارے شامل حال رہے گی۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ یہ گھڑیاں ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ہر وقت اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمیں علم کی بات، تعلیم کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات جہاں سے ملے، جو بتائے اس سے ہم لینے والے بنیں۔ دیکھیں پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی پیاری دعا سکھائی کہ قل رب زدنی علما، ہر بچے کو آتی ہے کہ اے میرے حبیب آپ بتا دیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم یعنی پورے قرآن میں حضور کو یہ دعا نہیں بتائی گئی کہ یا اللہ میرے مال میں اضافہ فرما، یہ نہیں بتایا گیا کہ اے اللہ میری شہرت میں اضافہ فرما، یہ نہیں بتایا گیا کہ یا اللہ میرے فلاں کام میں اضافہ فرما، یعنی اضافے کی دعا دی گئی تو کس چیز میں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کا نبی تو ویسے ہی وہ اللہ سے ہی پڑھ کے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ جو ہستی وہ سیکھ کے خدا سے آئی ہے اس کو اور کیا علم جو ہے وہ کسی نے پڑھانا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ہے، سبق ہے کہ ہم نے جب بھی اضافے کے لیے دعا کرنی ہے تو علم کی کرنی ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑا اپنا ٹرینڈ تبدیل کرنا ہے، چینج تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو علم کے راستے کا مسافر بنانا ہے۔ اپنی دعاؤں کو بھی ہم صرف اپنے دنیاوی معاملات کے لیے رکھتے ہیں کہ میری کمیٹی جلدی نکل آ جائے، میرا فلاں کام جلدی ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، تو یہ علم کی دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو آج کی اس نشست میں جو سوال و جواب کی نشست ہے، اس کا آج کا ٹاپک ہم رکھتے ہیں زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے، کیونکہ اکثر دوست جو ہے وہ رمضان شریف کے ان بابرکت دنوں میں زکوٰۃ اور فطرانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں معلومات جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ بلکہ پچھلے 3 دن سے کریم گارڈن کے کافی دوست جو ہے وہ زکوٰۃ ہی کے بارے میں، فطرانے کے بارے میں، بلکہ عصر کے وقت بھی پچھلے 2-3 دنوں سے کافی دوست اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں، تو وہ چند باتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھنا ہو تو بندے ناچیز حاضر ہے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کام ایسے بتائے ہیں قرآن میں
کہ ان 3 کاموں کو اللہ نے دوسرے 3 کاموں کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں لیکن رسول کی اطاعت کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس بندے کی اللہ کی اطاعت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ کی اطاعت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو رسول کی اطاعت میں آ چکا ہوگا۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بندہ نمازی ہے لیکن ساتھ میں صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ لاگو ہے، وہ کہتا ہے نماز میں 5 کی بجائے 6 پڑھ لوں گا، نمازیں 6 کی بجائے میں 7 پڑھ لوں گا، 5 بھی پڑھوں گا، اشراق بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، لیکن یہ زکوٰۃ والا معاملہ جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا کہ جو بندہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کا انکار کرے تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کوئی بندہ والدین کی عبادت میں تو بڑھ چڑھ کے آگے آئے، چلے بھی کرے، تبلیغیں بھی کرے، ٹھیک ہے نا، پورا ملک چھان مارے، لیکن وہ کہے کہ والدین کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی اللہ کی عبادت جو ہے وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی کہ اس کا والدین کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے گا اسی کی اللہ کی عبادت بھی قابل قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اللہ نے نماز کی تعلیم دی اس کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کی تعلیم دی، اور نہ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید بیان فرمائی کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا بشرہم بعذاب علیم، اے محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جب ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، تقویٰ بہا جباہہم، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، جباہہم ان کی سینڈوں کو داغا جائے گا، جنوبہم ان کی جو ہے وہ پیٹھ کو اور سینڈوں کو داغ کے جو ہے یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تو اپنے لیے جمع کرتا تھا، اب چک اس مال کے عذاب کا مزہ جو تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہر وہ مال کہ جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ ایسا خزانہ ہے، ایسا کنز ہے کہ دنیا میں بھی وہ نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب رکھا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہر اس بندے پر کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا ان دونوں میں سے کسی کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہوں، میں 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ اس زمانے میں 70 سے 80 ہزار روپے جو ہے وہ بنتی ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس اپنی ضرورتوں کے علاوہ 70 سے 80 ہزار روپیہ موجود ہے تو اس بندے پر جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہے ایک اس تفتیش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی اماؤنٹ ہے، تو 1 لاکھ روپے پہ ٹوٹل 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1 لاکھ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس لاکھ میں سے کہ جو دیا اس رب کی ذات نے، جو دیا اس رب کی ذات نے، یعنی ہمارے پاس وہ دولت کے انبار ہی کیوں نہ لگ جائیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس رب کی عطا ہے، وہ رب دیتا ہے، اور اس لیے دیتا ہے کہ میں دیکھوں یہ بندے اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں یا اس مال میں سے میری راہ میں بھی خرچ کرنے والے بنتے ہیں۔ تو وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ اپنی راہ میں، دین کی راہ میں جو ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جامع نعیمیہ کے بخاری شریف کے شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک زندہ ولی انسان تھے، زندہ ولی۔ انہوں نے 45 سال جو ہے
بخاری شریف پڑھائی اور ہر وقت میرے نبی کی حدیث جو ہے ان کی زبان پہ جاری رہتی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کی تھی کلاس میں دوران سبق ہمیں بتایا تھا اور کہا تھا بیٹا آپ لوگ جب دین کا کام کرو گے نا تو تمہارے راستے میں طرح طرح کے لوگ آئیں گے. سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ جو تمہیں ہاتھوں پہ اٹھانے والے ہوں, سارے ایسے بھی نہیں ہوں گے جو تمہارے خلاف ہوں. ٹھیک ہے نا, مطلب واہ واہ والے بھی ہوں گے, ہاں ہاں والے بھی ہوں گے. تو آپ نے یہ ایک تربیت کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ دین کے معاملے میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دیتا ہر کسی کو ہے لیکن اللہ لیتا کسی کسی سے, لیتا کسی کسی سے, دیتا سب کو ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے, غیر مسلموں کو دیتا ہے, نیکوں کو دیتا ہے, بد کو دیتا ہے, لیکن اپنی راہ میں اللہ مال اس کا قبول کرتا ہے اور اس کا مال لگواتا ہے جس کا مال رب کو قبول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب آپ زکوٰۃ ادا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کے لیے مال بڑھا دوں گا, جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس میں اضافہ کر دوں گا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا اتھینٹسٹی ہو سکتی ہے اور کون سی مطلب ہے اتھینٹک کسی اور کی بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں جو ہے تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان تنصروا, ٹھیک ہے نا, کہ فینصرکم اللہ, اگر یہ جو ہے دین کی مدد کریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رب ان کی مدد کروں گا, میں رب ان کی مدد کروں گا. تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں ہمیں بالکل کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ تعالی وقریب من الجنہ وقریب من الناس. حضور فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے, وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بسنے والا ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے وہ چاہے دولت کے انبار کیوں نہ لگا دے, آقا نے فرمایا بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس, وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے, جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, اللہ اس کو دوزخ کے قریب کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمارا وہ مال اس وقت تک جو ہے ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے جب تک وہ مال ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ نہ بنا دے. تو اس لیے ہر وہ شخص کے جس کے پاس 80,000 روپے کم از کم اماؤنٹ باقی اخراجات ضروریات کے بعد موجود ہے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے, وہ ادا کرنی چاہیے. کل کے پوچھے گئے مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ ایک ساتھی کے پاس وہ رینٹ پہ چلانے کے لیے گاڑیاں ہیں اور اسی طرح اس نے رینٹ پہ مکان دیے ہوئے ہیں, تو ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جو بندہ مکان رینٹ پہ دیتا ہے یا گاڑیاں رینٹ پہ چلاتا ہے اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی. یعنی اگر اس نے 10 مکان رینٹ پہ چڑھائے ہوئے ہیں تو ان 10 مکانوں کی جو آمدن ہے تو اس آمدن کا جتنا حصہ سال کے آخر میں بچا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندے کے 10 مکان ہیں رینٹ پہ چڑھے ہوئے اور ان کی سالانہ آمدن جو ہے وہ 15 لاکھ ہے, سالانہ آمدن 15 لاکھ ہے, اور اس بندے کے پاس سال گزرنے کے بعد 5 لاکھ جمع ہے اور 10 لاکھ خرچ ہو چکا ہے, تو اب 5 لاکھ پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. اسی طرح اس نے جو ہے رینٹ پہ گاڑیاں دی ہوئی ہیں تو گاڑیوں کی جو آمدن ہے اس آمدن کا جو حصہ سال کے آخر پہ اس کے پاس سیو ہے, بچا ہوا ہے, اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. نہ گاڑی پہ ہوگی اور نہ ساری آمدن پر ہوگی, جو اس کے پاس بچا ہوا ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح کل ہی ایک دوست نے پوچھا, اس نے کارخانے کے لیے کوئی مشین لی ہے, ٹھیک ہے نا, لاکھ کی ہے, 2 کی ہے, کروڑ کی ہے, تو مشین پر زکوٰۃ. تو یاد رکھنا کہ کسی بھی کارخانے کی مشین وہ چاہے 10 کروڑ کی ہی کیوں نہ ہو, اس مشین کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, مشین کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ آلات تجارت ہے, آلات تجارت, جو تجارت کے آلات ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, جو کمائی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ مشین جو ہے اس کی قیمت کو نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا. اگر وہ چل رہی ہے نہیں چل رہی
اینڈ پر جو ہے جو اس کے پاس اماؤنٹ موجود ہے اس پر جو ہے اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک کل ہی مسئلہ کوئی 5 بندوں نے پوچھا ہے وہ روزے کے بارے میں، یہ میں عرض کر دوں، اس کے بعد آپ جو سوال کریں گے پھر میں جواب عرض کروں گا۔ کل کوئی 5 بندوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی نے نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ ناخن کاٹیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزے کی حالت میں شیو کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی حالت میں کوئی شیو کروا رہا تھا کٹ لگ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں سے کوئی مسئلہ بھی جو ہے وہ سچائی پہ مبنی نہیں ہے، نہ تو ناخن تراشنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ شیو کرانے سے، ٹھیک ہے نا۔ شیو کا تو تعلق روزے سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، شیو کا تعلق روزے کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ اس سال آپ میں سے جو ہے کچھ دوست یہ ارادہ کریں کہ یہ شیو کرانے والا کام ہی ختم کریں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے رکھیں، اور یہ اتنی بابرکت سنت ہے، اتنی بابرکت سنت ہے کہ دیکھیں اللہ کو محبوب کے چہرے پہ یہ سنت پسند تھی تو رسول کے چہرے پر اللہ نے یہ بال اگا دیے، اگر حضور کے چہرے پہ اللہ کو پسند نہ ہوتے تو یہ بال وہاں پہ نہ اگتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ روزوں سے پہلے بھی شیو کرانا منع ہے، روزے کی حالت میں بھی شیو کرانا منع ہے، بعد میں بھی منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ سنتوں کی قدر کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں گئے تو درباریوں نے کہا کہ بادشاہ کو ملنے جا رہے ہو، یہ اپنی چادر وغیرہ اتارو اور دربار کا لباس پہن کے جاؤ، بادشاہ کو ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کہ اس بے وقوف کو ملنے کے لیے میں محمد کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، میں محمد کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یقین کریں کہ رسول اللہ کی جو سنت اپنا لی جائے وہ بڑی ہی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمارے محترم عمران صاحب دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے ابھی تازہ تازہ یہ سنت سجائی ہے، ٹھیک ہے کہ ہر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ یہ داڑھی سے پہلے ٹھیک لگتے تھے یا داڑھی کے ساتھ اب پیارے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ داڑھی کے بغیر مطلب محکمہ پولیس میں نہیں بھی تھے تو مجھے لگتا تھا یہ پولیس والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب الحمدللہ داڑھی رکھی ہے تو یہ محمدی برانڈ بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سعادت عطا کرے، ہر بندے کو یہ دے سعادت جو ہے کہ وہ اس سنت کو جو ہے وہ سجا کے رکھے۔ اس کا روزے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رکھے تو بھی روزے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ رکھے تو بھی روزے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر شیو وغیرہ کرتے ہوئے کٹ لگ گیا، خون نکل آیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اصول آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، خون نکلا وضو ٹوٹ گیا، پیپ نکلی وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن روزہ تب ٹوٹے گا جب جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی، جسم کے اندر چیز داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، اور جسم سے نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ اس کا روزے کے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ نہیں۔ جی اب آپ میں سے کوئی ساتھی جو سوال کرنا چاہے؟ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ، ویلکم۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو غیر مسلم کا بلڈ لگ جاتا ہے، جی اس کو نہیں پتا، بیہوشی کے عالم میں کرسچن کا بلڈ لگا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھنا، جی آیا کہ گھر میں کوئی پڑھتا ہے جی تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ مکمل قرآن پاک وہ پڑھے ٹھیک ہے یا کہ کم بھی پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک۔ تیسرا سوال ہے کہ فطرانہ جو ہے، میرے بیٹے میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ فطرانہ وہ ادا کر دیں تو ہو جائے گا یا کہ میں اپنی کمائی میں سے کروں؟ جی میں جیسے آپ نے پوچھا میں ویسے بتاتا ہوں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک فطرانے کی بات ہے کہ فطرانے کا تعلق ہوتا ہے گھر کے سربراہ کے ساتھ۔ اگر گھر میں ماں باپ اور اس کے بیٹے بیٹیاں اکٹھے رہ رہے ہیں اور انہوں نے گھر کی سربراہی ایک بندے کے سپرد کی ہوئی ہے کہ سب نے مل کے باپ کو سربراہ بنایا ہوا ہے کہ ابا جی ہم کمائیں گے لائیں گے، آگے گھر کو چلانے کا جو نفع نقصان کرنا ہے وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، تو وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور تمام فیملی ممبران کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اگر
بچوں کے نفع نقصان اور باپ کا نفع نقصان الگ الگ ہے، یعنی رہتے اکٹھے ہیں لیکن اپنے اپنے نفع نقصان کے الگ الگ وہ مالک ہیں۔ بیٹے اپنا نفع نقصان کرتے ہیں، باپ اپنا نفع نقصان کرتا ہے، تو پھر ہر ایک پہ الگ الگ دینا ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے محبتاً شفقتاً عقیدتاً یہ کہہ دیتا ہے کہ ابا جان آپ کی طرف سے فطرانہ میں ادا کروں گا، تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے، فطرانہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، غیر مسلم کا خون یا مسلمان کا خون، اس میں حد الامکان جو ہے یہ کوشش کی جائے کہ بلڈ جو ہے وہ لگوانے سے بچا جائے۔ اگر بالفرض بالکل آخری مراحل کی بات ہے کہ ڈاکٹروں نے سوائے بلڈ کے لگوانے کے اس بیماری کا کوئی حل نہیں بتایا، تو اس میں مسلم کا خون جو ہے وہ تو ترجیحی ہونا چاہیے۔ اگر غلطی سے غیر مسلم کا خون لگ گیا ہے، یا بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بندہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ غیر مسلم کے بلڈ کے علاوہ کوئی بلڈ اویل ہی نہیں ہے، جس طرح ہمارے لاکھوں مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پہ ٹوٹل غیر مسلم کمیونٹیز ہوتی ہیں، انہوں نے بلڈ بینک بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس مجبوری کی حالت میں اگر غیر مسلم کے خون کے لگنے سے بھی اس کی صحت واپس آتی ہے تو اس میں کوئی شرعی کباہت نہیں ہے، نہ وہ لگانے والا گناہگار ہوگا نہ لگوانے والا گناہگار ہوگا، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اور تیسری بات کیا تھی آپ کی؟ ہاں، تراویح کے حوالے سے یہ ہے کہ تراویح میں جو ہم مسجدوں میں قرآن پاک کے سننے سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اصل میں سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبریل علیہ السلام کی، کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، اللہ کے نبی جبریل کو قرآن سناتے اور جبریل حضور کو قرآن سناتا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا دور ہوتا، قرآن کا دور ہوتا۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے وہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر آپ نے اس لیے چھوڑ دی کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر اس کا باقاعدہ آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ہوا، حضرت ابی بن کعب کو تراویح کی نماز کا امام بنایا گیا اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی۔ تو پورے قرآن پاک کا سننا سنانا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اور اگر گھر میں کم قرآن پاک کے ساتھ یا سورتوں کے ساتھ بھی تراویح کا اہتمام ہو جائے تو وہ بھی تراویح قابل قبول ہوگی، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کے ساتھ پڑھیں گے تو تراویح ہوگی، کم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ آپ سورتوں کے ساتھ یا کم قرآن کے ساتھ بھی وہ گھر میں تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے۔